الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، تو ہر اس مسلمان کو جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یوم عرفہ کے روزہ رکھنے پر کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک میں سئل عن صوم یوم عرفہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور آئندہ 1 سال میں جو گناہ انسان کرے گا اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب الصیام باب استحباب صیام 3 ایام من کل شہر کے اندر موجود ہے۔ اس وقت جو بات سمجھانا مقصود ہے کہ اس حدیث مبارک میں جو یوم عرفہ کا ذکر ہے، اس یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج ہے۔ بعض حضرات غلط فہمی یہ پھیلا رہے ہیں کہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج نہیں ہے، بلکہ یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے کہ جس وقت حجاج کرام عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ تو سعودی عرب میں تو 9 ذی الحج ہوگا، باقی کسی ملک میں بے شک 8 ذی الحج ہے، لیکن یہ لوگ روزہ 9 یوم عرفہ کو رکھ لیں سعودی عرب کے مطابق، مثلا پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یا اس طرح کے دیگر ممالک جو ہمارے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اگر 9 ذی الحج کو وہ دن کہا جائے جب سعودی عرب میں عرفات میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، تو اس پر ایک بنیادی اشکال ذہن نشین فرمائیں۔ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر سعودی عرب سے بھی 1 دن پہلے چاند نظر آتا ہے، مثلا لیبیا ہے، تیونس ہے۔ اب یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں پر 1 دن پہلے چاند نظر آتا ہے، تو جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہوگی وہاں 10 ذی الحج ہوگا، تو کیا یہ لیبیا، تیونس، مراکش والے لوگ 10 ذی الحج عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ اور بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں 1 دن یعنی 9 گھنٹے 10 گھنٹے کے فرق ہے، سعودی عرب سے بعد نظر آتا ہے، اور سعودی عرب میں دن ہوگا وہاں رات ہوگی۔ مثلا نیوزی لینڈ 9 گھنٹے کا فرق ہے، کیلیفورنیا 10 گھنٹے کا فرق ہے، سعودی عرب میں دن ہوگا تو وہاں رات ہوگی، تو کیا یوم عرفہ کا وہ رات کو روزہ رکھیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ وضاحت میں نے کر دی ہے کہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو ہر ملک میں جو چاند نظر آتا ہے اسی کے اعتبار سے اس ملک کا 9 ذی الحج یوم عرفہ ہوگا، یہ ذہن نشین فرمائے۔ باقی مزید تفصیلی دلائل اگر مطلوب ہوں تو میرا ایک چھوٹا سا مقالہ ہے، اور وہ 10 صفحات پر مشتمل ہے، عرفہ کا روزہ کس اعتبار سے رکھا جائے۔ اس مقالے کا آپ مطالعہ فرما لیں، تفصیل سے دلائل آپ کے سامنے آ جائیں گے، اعتراضات کے جوابات بھی موجود ہیں۔ تو اس کلپ کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم یہ چھوٹا سا مقالہ بھی ساتھ آپ تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔